فلم دا پرسیوٹ آف ہیپینس کو اکثر لوگ ہمت اور کبھی ہار نہ ماننے کی ایک زبردست کہانی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہ مشہور کہانی صرف اتنی ہی نہ ہو؟ آئیے آج اس کی ظاہری چمک کے پیچھے چھپے کچھ گہرے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ پیغام واقعی بہت طاقتور ہے۔ اپنے خوابوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ وہ خیال ہے جو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اگر ہم محنت کریں تو کچھ بھی ممکن ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ فلم اتنی زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ تو آئیے اس انسپریشنل سطح سے ذرا سا نیچے اتر کر دیکھتے ہیں یہ کہانی ہمیں کامیابی اور ناکامی کے بارے میں اصل میں سکھا کیا رہی ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے اس آئیڈیا سے کہ فلم کامیابی کا ایک بہت ہی خاص تصور بیچ رہی ہے، جسے عام طور پر امریکن ڈریم کہا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک پوری آئیڈیالوجی کی مارکیٹنگ ہے۔ اور اس آئیڈیالوجی کا جو مرکزی خیال ہے نا، اسے کہتے ہیں میریٹوکریسی۔ اس نظریے کے مطابق کامیابی صرف اور صرف آپ کی اپنی قابلیت اور محنت پر منحصر ہے۔ اس میں معاشرتی مسائل جیسے غربت کو ایک ذاتی چیلنج بنا دیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی غریب ہے تو قصور اس فرد کا ہے، سسٹم کا نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم اس امریکی خواب تک پہنچنے کا ایک سیدھا سادہ فارمولہ بھی دیتی ہے۔ پہلا قدم مشکلات برداشت کرو، پھر دن رات محنت کرو، اپنی ذہانت ثابت کرو، اور آخر میں مالی کامیابی حاصل کر لو۔ یعنی سارا کا سارا بوجھ فرد کی ہمت پر ڈال دیا گیا ہے۔ فلم صرف ڈائیلاگ سے کہانی نہیں سناتی بلکہ طاقتور علامتوں کا بھی استعمال کرتی ہے، جیسے وہ بون سکینر، وہ اس کے ناکام خوابوں کا بوجھ ہے، روبکس کیوب اس کی چھپی ہوئی ذہانت کا ثبوت ہے، اور اس کا مسلسل بھاگنا وہ اصل میں کامیابی کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کامیابی صرف محنت سے ملتی ہے؟ فلم کی دنیا میں کرس گارڈنر کو جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ صرف محنت ہی کافی نہیں، اسے کچھ انکہے اصولوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ فلم میں دو بالکل الگ دنیایں صاف نظر آتی ہیں۔ ایک طرف کرس کی دنیا ہے جہاں بے گھروں کی پناہ گاہیں اور پبلک باتھ رومز ہیں، اور دوسری طرف سٹاک بروکرز کی دنیا، اونچی عمارتیں، ٹیکسیاں اور مہنگے سوٹ۔ کرس کو ایک دنیا سے نکل کر دوسری میں داخل ہونا ہے۔ تو پھر کامیابی کا راز کیا ہے؟ صرف محنت نہیں بلکہ اس غالب کلچر میں فٹ ان کرنا، اسے صحیح کپڑے پہننے ہیں، صحیح انگریزی بولنی ہے، اور اس سفید فارم کارپوریٹ ماحول کا حصہ بننا ہے جہاں وہ اکثر اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اور یہیں پر نسل کا پہلو بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کرس اکثر کمرے میں واحد سیاہ فام شخص ہوتا ہے، لیکن اسکرپٹ اس موضوع پر مکمل طور پر خاموش ہے، اور یہ خاموشی خود نسل پرستی کے بارے میں بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ ان اصولوں کے علاوہ یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ کہانی میں کس کی آواز سنی جاتی ہے اور کس کی آواز کو مکمل طور پر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ ذرا کرس اور لنڈا کے کرداروں کا موازنہ کریں۔ کرس کو ایک مضبوط، ذمہ دار باپ کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، وہیں لنڈا کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا گیا جو دباؤ میں آ کر ہمت ہار دیتی ہے۔ یہ روایتی صنفی کرداروں کی ایک بالکل واضح مثال ہے۔ کہانی کا پورا مرکز مردانہ تجربے پر ہے۔ زیادہ تر کہانی باپ بیٹے کے رشتے اور کرس کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے، جبکہ لنڈا جیسے خواتین کرداروں کے نقطۂ نظر کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ آوازوں کو کہانی سے بالکل ہی غائب کر دیا جائے تو ہم اصل کہانی کا کتنا بڑا حصہ کھو دیتے ہیں۔ فلم بہت سے اہم موضوعات پر بالکل چپ ہے۔ یہ غربت کی اصل معاشرتی وجوہات، نسل پرستی یا کمیونٹی سپورٹ کے کردار پر کوئی بات نہیں کرتی، اور اس خاموشی کی وجہ سے ساری جدوجہد صرف ایک فرد کی ذاتی جنگ بن کر رہ جاتی ہے۔ اچھا، اتنی ساری باتوں کے بعد سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ کہانی اتنی مقبول کیوں ہے؟ اس کی کامیابی کا راز اس کے کہانی سنانے کے انداز میں چھپا ہے۔ دیکھیں، فلم کی جو جذباتی طاقت ہے نا، وہ اس کے مضبوطی سے کنٹرول کیے گئے ذاتی نقطۂ نظر سے آتی ہے۔ کیونکہ ہم سب کچھ کرس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فلم ایک فرد کی جدوجہد اور اپنے خوابوں کے لیے لڑنے کی ایک بہت ہی طاقتور اور متاثر کن کہانی ہے۔ یہ اس کا وہ پہلو ہے جسے سب پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے، اور یہی ہمارے اس تجزیے کا مرکزی نقطہ ہے،
یہ کہانی ہم سے ان معاشرتی اور معاشی نظاموں کو نظر انداز کرنے کو کہتی ہے جو اس لڑائی کو اتنا مشکل بناتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، اس تجزیے کی روشنی میں ایسی اور کون سی متاثر کن کہانیاں ہیں جنہیں ہمیں شاید تھوڑا زیادہ گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ وہ کہانیاں جو شاید ہمیں کچھ دکھاتے ہوئے بہت کچھ چھپا رہی ہوں۔